نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کا موضوع ہے شب زفاف، یعنی پہلی رات کیسے گزاری جائے۔ جب شادی اور رخصتی ہو گئی اور دلہن کو شوہر اپنے مکان پر لے آیا تو اب یقیناً ان میں خلوت اور تنہائی ہوگی۔ اس سلسلے میں کچھ آداب و اصول اور کچھ باتیں ذہن نشین ہونی چاہیے۔ نمبر 1، دولہا اور دلہن کو چاہیے کہ رخصتی سے پہلے والا دن اس طرح نہ گزاریں کہ بالکل تھکے ہوئے ہوں اور آرام کا کوئی موقع نہ ملا ہو، بلکہ دن میں موقع نکال کر کچھ وقت آرام کر لینا چاہیے تاکہ دونوں کے ملاقات کے وقت طبیعت میں انبساط و شگفتگی اور بدن میں تازگی ہو۔ نمبر 2، انبساط کے اسباب سہولت کے ساتھ میسر آ جائیں تو انتظام کر لینا چاہیے، مثلا پھل، فروٹ یا مٹھائی وغیرہ، خوشبو اور کمرے کی کسی قدر زینت۔ بعض جگہوں پر اس میں بہت مبالغہ کیا جاتا ہے اور حجلہ عروسی کو سنوارنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ اسراف اور فضول خرچی ہے جس سے گناہ ہوگا۔ فضول خرچی شیطان کا عمل ہے۔ نمبر 3، اگر مہر معجل نقد مہر کا رواج نہ ہو تو کوئی چیز بھی مہر کے علاوہ اس کے مزاج کی رعایت کر کے ہدیتاً پیش کر دینی چاہیے۔ اس کے بغیر اس سے نفع اٹھانا مردانہ غیرت و شرافت کے خلاف ہے۔ نمبر 4، پہلی ملاقات میں کلام اور گفتگو سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں ہوں کہے، اور پھر عورت کی پیشانی اور اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنا چاہیے: اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما جبلتہا علیہ وأعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں اس عورت کی خیر و بھلائی کا اور جو خیر آپ نے اس میں اللہ رکھی تعالیٰ ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق پر عطا آپ نے فرمائے۔ اسے پیدا فرمایا وآخر ہے، دعوانا ان ان سب کا الحمدللہ سوال رب کرتا ہوں، العالمین۔ اور عورت کے شر آمین، سے اور جو آمین، شر آمین اور یا برائی رب اس میں رکھی ہے العالمین۔ اور جس شر پر آپ نے اسے پیدا فرمایا اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ بھی آداب میں داخل ہے کہ اولاً وضو کرے، پھر 2-4 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر خیر و برکت اور توافق و محبت اور پاکیزگی کے ساتھ دوام و بقا نیک صالح اولاد کے حصول کی دعا کی جائے۔ نیز سلف صالحین اور بزرگوں کا یہی عمل ملتا ہے کہ وہ 2-4 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے، پھر موقع کے مناسب اپنی دلہن کے سامنے جو نہایت زیب و زینت اور بنا و سنگار کر کے آتی ہے، دنیا کے بے وقاتی اور بے ثباتی اور مال و دولت کے بے قیمت ہونے کا تذکرہ کرتے تاکہ مال کی محبت کم ہو اور دینی رخ پیدا ہو، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے تعلق اور محبت اور نکاح سے پہلے ہر طرح کی بیگانگیت اور نکاح کے بعد کے بے تکلف رشتہ و تعلق کا تذکرہ اور محبت کی باتیں کرے۔
اس بات کا ضرور دھیان رہے کہ زوجین شادی سے پہلے اجنبی اور بالکل غیر مانوس تھے، آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب جب نکاح کے ذریعے تعلق پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ ایک دم سے وہ پوری طرح مانوس نہیں ہو سکتی، نہ کھل کر سامنے آ سکتی ہے۔ اس لیے جماع اور صحبت میں جو اس تعلق کی آخری کڑی ہے، جلد بازی ہرگز نہ کرنی چاہیے، بلکہ ایک آدھا شب تو اس سے فقط انسیت و محبت اور خوش طبعی کی باتیں ہوں، پھر آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف مائل اور اپنے قریب کرے۔ اور صحبت و جماع کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، لیکن اگر اس میں انتہائی عجلت سے کام لیا گیا تو کئی طرح کے نقصانات کا اندیشہ ہے۔ نمبر 1، بیوی کے ذہن میں یہ بات جم جائے گی کہ نکاح کا مقصود فقط شہوت رانی ہے اور کچھ نہیں۔ نمبر 2، ظاہر ہے کہ عورت فطرتاً باحیا ہوتی ہے، وہ اتنی جلدی ہم بستری کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتی، اور اگر اس نے آمادہ کر ہی لیا تو اس کی خواہش میں جلد ابھار پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے مرد کے پہلے فارغ ہو جانے پر اس کی خواہش ناتمام رہے گی اور اسے کوئی لذت محسوس نہیں ہوگی۔ نمبر 3، پہلی مرتبہ جماع کرنے کی وجہ سے پردہ و بکارت زائل ہو جاتا ہے، اور بے تکلفی نہ ہونے اور عورت میں خواہش پیدا نہ ہونے کی وجہ سے اس تکلیف کا زیادہ احساس ہوگا، جو اس کے لیے سوہان روح اور شوہر کی طرف سے دل میں کراہت پیدا ہو جانے کا سبب بن جائے گا۔ عورت کو قریب کرنے اور اسے مانوس بنانے کے لیے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ نکاح کے بعد ایک نئی دنیا سامنے آتی ہے، اور اس میں عجیب و غریب دل آویزیاں اور دل فریبیاں ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر اپنے آپ کو سنبھالنا بے حد ضروری ہے۔ بالکل عاشقانہ اور والہانہ انداز نہ ظاہر کیا جائے، ورنہ وہ آپ کو اپنا غلام اور خادم تصور کرے گی، اور پھر اپنی بات منوانا اور اپنے مطالبات تسلیم کروانا شروع کر دے گی، اور نہ ہی عورت کو اپنا مملوک اور گھر کی خادمہ سمجھ کر روکھا پن اور ترش انداز اختیار کرے کہ یہ بات کرتے ہی چہرے پر بل پڑتے ہوں اور یہ خیال ہو کہ ہمارا رعب جم جائے۔ اس طرح رعب اور وقار پیدا نہیں ہوتا، بلکہ بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف نفرت اور حقارت کے جذبات ابھرتے ہیں۔ عورت گھر کی ملکہ عفت بن کر آتی ہے، فطری طور سے محبوبہ بھی ہے، اور آپ کی رفیقہ حیات آپ کے اندرونی کاموں میں معاون و مددگار بھی، اس لیے محبت و الفت کا بھی اظہار ہو، ساتھ ہی اپنا وقار و مقام بھی ملحوظ رہے۔ اس سے طبیعت میں شگفتگی پیدا ہوگی اور آپ کا قوام و حاکم ہونا بھی ملحوظ نظر رہے گا۔ ایک تنبیہ، بعض لوگ جب شب زفاف کو شب قدر کے برابر باعظمت اور قبولیت دعا کی رائے سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ خیال قطعاً غلط اور بے اصل ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اسی طرح بعض یہ سمجھتے ہیں کہ مہر کے پیسے بالکل پاک ہیں، اور یہ بھی مشہور ہے کہ بیماری کے موقع پر اس سے علاج کرنا چاہیے تاکہ جلد شفا حاصل ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہر کا پیسہ عورت کے لیے حلال اور پاکیزہ ہے، جیسے اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال ہوتا ہے، لیکن اس سے علاج کرنے سے جلد شفا ہوتی ہے۔ کہیں لکھا ہوا نہیں دیکھا۔
جو پڑھا اور سنایا اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔